اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں شفا زہرا آپ کا استقبال کرتی ہوں اپنے ایک اور نئے پروگرام میں کہ جس کا عنوان ہے سفر برزخ، یعنی برزخ کا سفر۔ ناظرین محترم، پروردگار عالم نے انسان کو جسم اور روح کا مجموعہ بنایا ہے، یعنی انسان روح اور جسم کا مجموعہ ہے۔ اگر انسان کا فقط جسم ہے اور روح نہیں ہے تو جسم کسی کام کا نہیں۔ ہمارے سامنے جسم ہوتا ہے، روح اگر چلی گئی، اس کا انتقال ہو گیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ انسان اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یا اگر روح ہے لیکن جسم نہیں ہے تو فقط روح کا کیا فائدہ؟ روح تو ہمیں نہیں دکھائی دے گی، وہ بھٹکتی رہے گی، ایسا کچھ پاسبل ہے؟ تو مین بات یہ ہے کہ جسم اور روح دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں، اور جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکلتی ہے اس وقت جیسا کہ روایات میں ملتا ہے کہ اس سے سوالات اور جوابات، یہ تمام چیزیں شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن وہیں دوسری جگہ پر ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ قبر میں سوال ہوتے ہیں، کہیں پہ ملتا ہے نہیں برزخ کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح کے تمام کنفیوژنز کو ہم آج جانیں گے اپنے اس پروگرام میں، اور اسپیشلی برزخ کے حوالے سے جانیں گے کہ برزخ میں کیا ہوتا ہے، برزخ کا سفر کب سے شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے ان تمام سوالات کے جواب دینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا وسیع حسن خان صاحب۔ السلام علیکم آغا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغا، ہم سب سے پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہیں گے کہ برزخ کا سفر شروع کب سے ہوتا ہے اور کب تک رہتا ہے؟ یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین، اللہم انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ برزخ کہتے ہیں موت کے بعد سے لے کے، جی، اور جس دن قیامت برپا ہوگی اور ہم سب جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے، اس درمیان کا جو وقت ہوتا ہے وہ برزخ کہلاتا ہے۔ اچھا، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے برزخ اور ایک کا نام ہے قیامت۔ جی، تو قیامت کا وہ زمانہ ہے کہ جب ساری دنیا ختم ہو جائے گی، حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اچھا، تو قیامت سے پہلے اور مرنے کے بعد جی، یہ جو درمیان کا راستہ ہے یہ برزخ برزخ کہلا۔ کسی کی برزخ 100 سال کی ہوگی، اچھا، کسی کی 500 سال کی ہوگی، کسی کی 2000 سال کی ہوگی، کوئی جو ہے وہ کل مرا ہے 2 مہینے بعد قیامت آ گئی، کسی کی 2 مہینے کی، قیامت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قیامت پہ۔ تو برزخ جو ہے وہ دو چیزوں کے درمیان کا نام ہے، اچھا، ہے نا؟ پڑھا ہوگا آپ نے کہ بینہما برزخون جی، جی، لا یبغیان۔ تو موت سے لے کے اور قیامت جب اٹھائے جائیں گے، اس درمیان کو جی، برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کہا جاتا ہے، جی۔ اچھا، کیا برزخ میں جب انسان کی روح جاتی ہے تو مثلاً اس نے دنیا میں کچھ اچھے اعمال نہیں انجام دیے، تو کیا وہاں پر اس کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ ان باتوں کا احساس کر سکے اور اپنے اعمال وہ درست کر سکے؟ کیا ایسا پاسبل ہے؟ دیکھیے روایت یہ کہتی ہے، جی، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ سے صاف لفظوں میں روایت ہے کہ فرمایا اور اشارہ کیا جی، اپنے یہاں گلے تک کا اشارہ کیا کہ اذا بلغت ہا ہونا، جب روح یہاں آ جائے گی، جی، یعنی اب جب مرنے کا وقت آ گیا، قریب ہے، تو اب توبہ اوبہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو جو انسان مر گیا وہ خود اپنے اعمال میں اب کوئی جو ہے وہ درستگی نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر عقیدہ اس کا درست ہے اور جو پیچھے لوگوں کو چھوڑ گیا ہے جی، وہ چاہیں تو اپنے مرنے والے کے معاملات کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مثلا بیٹا لائق ہے، بیٹی لائق ہے، یا کوئی عزیز رشتہ دار ایسا ہے کہ صاحب یہ نماز نہیں پڑھی تھی انہوں نے۔ اچھا، اس میں بھی دیکھیے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ آدمی جو کہتا ہے کہ نماز کیا ہے، نماز کیا بیچتی ہے، میں ہم کو نماز پاکی، وہ الگ چیز ہے، پھر اس کا بڑا مسئلہ ہے، اس کا بڑا مشکل اس کے بارے میں کچھ کہہ پانا۔ ایک یہ کہ نہیں، سب کچھ مانتا تھا، بس اسکت یا شیطان کا بہکاوا یا دل کا نہ لگنا، ہاں عادت نہیں تھی، نہیں پڑھتا تھا۔ اب اس کے بیٹے نے اس کی ساری نماز پوری کروا دی، اس کے بیٹے نے سارا اس کا جو ہے روزہ رکھوا دیا، اس کے بیٹے نے اس کی طرف سے حج کروا دیا، تو وہ پیچنگ ہو سکتی ہے، وہ صحیح ہو سکتا، بٹ خود آدمی اب کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے جو تاکید کی گئی ہے روایات میں کہ جتنا کر سکو خود کر کے جاؤ،
اچھا اس لیے کہ دوسروں کا کیا بھروسہ، ایک بات، اور دوسری بات یہ کہ جتنا خود کے کرنے کا ثواب ہے جی اتنا ایصال ثواب کرنے والوں کا وہ بات نہیں ہے. صحیح بات. ایک صحابی بڑے آدمی تھے، باغات تھے، کھجوریں تھی، کمرہ بھرا ہوا تھا، مر گئے. اچھا مرنے رسول اللہ کے زمانے کی بات ہے. جی جی. تو کسی نے آگے کہا یا رسول اللہ ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے وصیت کی ہے کہ میرے کمرے میں کھجور بھری ہے، میرے مرنے کے بعد رسول اللہ سے کہہ دینا کہ لوگوں کو تقسیم کر دیں، غریبوں میں، فقراء میں. جی. پیغمبر آئے اور پیغمبر نے تقسیم کر دیا. اب کمرہ خالی ہو گیا، وہ جھاڑو دیا جانے لگا، ایک کھجور کہیں ادھر ادھر چھٹک کے چلی گئی تو پیغمبر نے اٹھایا، فرمایا کہ اگر اس نے اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور کسی فقیر کو دے دی ہوتی تو اس کا ثواب کہیں زیادہ تھا اس پورے کمرے کے بانٹنے سے جو میں نے اس کی طرف سے کیا ہے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے برزخ میں آدمی کے اعمال جو ہے وہ لوگ چاہیں تو کر، لیکن جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے وہ خود عمل انجام دے. مشہد مقدس میں کسی بندے خدا کے لیے ملتا ہے، کہیں پڑھا میں نے کہ وہ بڑے آدمی تھے، زمیندار ٹائپ کے تھے، تو کافی زمینیں تھیں. تو ایک دن جو ہے وہ جا رہے تھے دونوں باپ بیٹے، آگے بیٹا لانٹین لیے ہوئے، تب یہ لائٹ وائٹ تو تھی نہیں، ٹارچ وغیرہ، لانٹین لیے ہوئے، اور پیچھے باپ، اور باپ نے پھر اپنے بات کا سنانا شروع کیا کہ وہ وہاں والے پر جو ہے وہ زمین جو ہے حرم کے قریب میں روزے کے، اس پہ مسافر خانہ بنا دینا، تاکہ جو ہے مولا کے زائر آئیں گے تو وہ رکیں گے، اور فلاں جگہ جو ہے وہ یتیم خانہ بنا دینا فلاں. یہ کا لڑکا تیز تھا، وہ جو ہے وہ لانٹین لے کے ابا کے پیچھے آ گیا. اب وہ ناراض ہوئے، یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ آگے کہنے آپ ہی تو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد یہ کر دینا، میرے بعد یہ کر دینا. ارے آپ کو قبر میں روشنی بھیجتی ہے تو خود بھیجیے نا، خود سے کیجیے. تو برزخ میں بن سکتا ہے کام، لیکن خود مرنے والا اب کچھ نہیں کر سکتا. وہ اب محتاج ہے زندہ لوگوں کا. اچھا آغا، برزخ میں جو لوگ ہیں تو حساب کتاب تو قیامت میں ہوگا، لیکن جو اس دنیا میں اس نے گناہ انجام دیے ہیں تو کیا اس کی سزا برزخ میں ملے گی؟ اور اگر سزا ملے گی تو معصومین علیہم السلام کے وعدوں کے مطابق کہ ہم تمہاری مدد کریں گے وہ؟ دیکھیے روایات جو ہیں اس میں صاف لفظوں میں یہ ہے جی کہ قیامت میں ہم دیکھ لیں گے. اچھا. ہم کو اگر تمہارے لیے کوئی ڈر ہے جی تو برزخ کا ہے. اچھا. یہ روایات امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی اس طرح کی روایت ہے کہ تم بھیا اپنا برزخ کا انتظام کر کے آؤ، وہاں ہم ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ سوال جواب، کچھ سزا یہاں بھی ہوگی قبر میں، سختیاں ہوں گی. فشار قبر تو ہے، مشہور ہے باقاعدہ، اور اس فشار قبر میں بھی باقاعدہ یہ گناہ بتایا گیا ہے کہ کس بنا پر فشار قبر ہوگا. تو وہ اس سے پہلے والے میں اگر یاد آیا ہوتا، وہ زن و شوہر والے میں، تو میں اس کو سناتا. بہرحال یہاں موقع نہیں ہے. تو قبر میں سوال جواب جو ہوگا. دوسرا سوال جو آپ کا ہے کہ امام علیہ السلام آئیں گے کہ نہیں آئیں گے. دیکھیے کچھ واقعات اس طرح کے ملتے ہیں کہ جہاں مدد کی ہے، لیکن ادھر حدیث موجود ہے امام کی کہ ہم تمہارے اوپر اگر ڈر رہے ہیں تو خالی برزخ کا. ہاں محبت کے لیے ضرور ہے کہ محبت اہل بیت کنفرم ہے کہ وہ اس کے کام آئے گی قبر میں بھی. بلکہ روایت یہ کہتی ہے کہ قبر میں اس کے 5 طرف جو ہے وہ اس کے مددگار ہوں گے، داہنی طرف، بائیں طرف، اور کیا کہتے ہیں پائتیں اور سرہانے، اور ایک ہوگی جو سب پر مسلط ہوگی، سب پر سرداری کرے گی. وہ کیا ہے؟ وہ عشق اہل بیت. وہ نوری مجسمے میں آ جائے گی. آدمی دیکھے گا کہ ہاں یہ کوئی انسان ہے یا کوئی شخص ہے یا کوئی فرشتہ ہے. یہ محبت اہل بیت اس وقت تجسم اختیار کر لے گی. یہ روایات ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ہم ڈائریکٹ منع بھی نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ ایسی چیزیں، ایسی داستانیں ہماری نظر کے سامنے سے ہیں کہ جہاں یہ محسوس ہوتا ہے کہ یس میں بھی کہ اہل بیت بھی مدد فرما سکتے ہیں. لیکن جو روایات ہیں وہ روایات وہی ہیں جو میں نے شروع میں عرض کی ہیں کہ برزخ کی ذمہ داری بھیا تم اپنا حساب کر کے آؤ. لیکن محبت کام آئے گی، یہ پکا ہے. بے شک، اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی شک نہیں ہے. آپ نے جیسے قبر کی بات کی کہ
کہ قبر میں مطلب ہمیں سپورٹ ملے گا، وہ نور آ جائے گا. تو اسی کے حوالے سے میرا ایک یہ سوال ہے آغا کہ جب انسان کے جسم سے اس کی روح نکل جاتی ہے تو روایات میں ہے کہ اس کے برزخ کے سفر کا آغاز ہو جاتا ہے. ایک طرف یہ بھی ہے کہ جب انسان کو قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر میں امام علی علیہ السلام آتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تھوڑا سا واضح کریے کہ قبر میں جانا تو کیا پھر قبر سے نکل کے وہ برزخ میں گیا، یا خود قبر کی زندگی کو ہی برزخ کہا جا رہا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، جب ہم روایات پڑھیں گے شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، اور اس میں انہوں نے افراد کی قسمیں بیان کی ہیں. اچھا. ایک وہ انسان ہے جو ایک دم پکا مومن اللہ والا، اور ایک وہ ہے جو مکمل بے دین لا مذہب. تو ان کا تو معاملہ کنفرم ہے، واضح ہے کہ ان کی برزخ جو ہے وہ، بلکہ روایت کہتی ہے کہ فرشتے آئیں گے، سوال و جواب کریں گے. اچھا. اور پھر دور تا دور جہاں تک نگاہ کام کرے گی وہ اس کی قبر وسیع ہو جائے گی. اچھا. اور پھر وہ اس کی برزخی زندگی ہوگی. اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ فرشتے کہیں گے کہ نم نومت العروس، سو جاؤ بالکل جیسے دلہن سوتی ہے جو ہے چین سے، تم بھی آرام سے سو جاؤ. یہ تو مومن کے لیے ہوا. ادھر جو ہے وہ غیر مومن جن پر عذاب ہونا ہے، اس کے لیے بھی روایت کہتی ہے کہ یا تو انسان کی قبر روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی، یا حفرۃ من حفر النار، یا وہی قبر جو ہے وہ آگ کا جو ہے وہ پورا کمرہ بن جائے گا. اچھا. تو یہ باتیں روایتوں میں ہیں، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے ہیں. اور پھر بعض کی دعا کی وجہ سے، امداد کی وجہ سے اس میں کمی زیادتی بھی، بہتری اور بدتری بھی آ سکتی ہے. ہاں. اچھا آغا، بہت شکریہ آپ کا. ہم اسی کے ساتھ اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں کہ جن لوگوں کا برزخ کا سفر چل رہا ہے، جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں، کیا وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں یا ہم سے ملاقات کر سکتے ہیں؟ ایسا پاسبل ہے؟ جی ہاں، روایات اس سلسلے میں ہیں کہ مرنے والے جو ہوتے ہیں، دیکھیے ہم جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے پردہ ہے. ہاں بے شک. سمجھا؟ یہ عالم جو ہے اس کی دو صورتیں ہیں. ایک ہے عالم ظاہر اور ایک ہے عالم باطن. عالم ظاہر کو دیکھنے کے لیے یہ آنکھیں ہیں، لیکن عالم باطن ہماری یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں. بقول امام صادق سلام اللہ علیہ کے فرماتے ہیں کہ اللہ نے ہر شخص کو 4 آنکھیں دی ہیں. اچھا. 2 اس کے چہرے پر ہے، 2 اس کے سینے پر ہے، دل پر ہے. جب اللہ کسی کے لیے خیر چاہتا ہے تو اس کے دل کی آنکھوں کو وا کر دیتا ہے، جس کو برزخی آنکھ بھی بعض بزرگ فرماتے ہیں. برزخی آنکھ. تو عام انسان کے لیے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ ان مردوں کے حالات کو سمجھ سکے اور دیکھ سکے. لیکن وہ جو مر چکے ہیں ان کے لیے ممکن، چونکہ ان کی برزخی آنکھ واہ ہو چکی ہے، تو اور یہاں سے زیادہ مضبوطی وہاں ہے. بہت سی چیزیں ہیں جو اس دنیا میں رہتے ہوئے ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہیں، مرنے کے بعد آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے تو وہ کچھ زیادہ قوی ہو جاتے ہیں. تو بالکل وہ اس دنیا کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اپنے اعزاء اور رشتہ داروں سے مل بھی سکتے ہیں، اپنی قبروں سے ان کا ایک طریقے سے ناتا بھی رہتا ہے. بلکہ روایت یہاں تک کہتی ہے کہ جب انسان اپنے کسی عزیز کی قبر پر جاتا ہے، کچھ فاتحہ پڑھتا ہے، درود پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تو روحیں خوش ہوتی ہیں اور مانوس ہوتی ہیں. اور یہی نہیں کہ مانوس ہوتی ہے، جب آدمی جانے لگتا ہے تو روحوں کو مایوسی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے. یار تھوڑی دیر تک بیٹا اور بیٹھتے، تمہارے آنے سے میرا دل لگ گیا ہے. تو ہم دیکھ لیں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن وہ یقیناً دیکھ سکتے ہیں. ہاں اس دنیا میں رہتے ہوئے جنرلی بات نہیں ہو سکتی، مگر بسا اوقات جو بہت بلند افراد ہیں ان کی برزخی آنکھ واہ ہو سکتی ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں. میں اس سلسلے میں بس ایک داستان آپ کو سناتا ہوں. میں اس بزرگ عالم کا نام میرے ذہن سے نکل گیا ہے. وہ بہت پریشان اور غربت کے عالم میں ان کا وقت کٹ رہا تھا. تو آخر کار وہ گھر سے کہہ کے نکلے کہ چلتا ہوں، دیکھتا ہوں، کچھ انتظام کر کے لاتا ہوں. تو کم از کم کچھ دیر گھر والوں کو یہ ہو جائے کہے ہیں کچھ لینے کے لیے. اب کہاں جائیں، جیب میں پیسے تو ہیں نہیں. تو
وہ اچانک جو ہے وہ قبرستان میں چلے گئے. اچھا. خوب اب جب قبرستان میں پہنچے جی. تو انہوں نے اچانک کیا دیکھا کہ ایک جنازہ آیا. یہ بھی ہو لیے. تب تک کسی نے کہا بھیا ذرا صاحب قبر میں اتر جائیے جنازے کے. جی. اب یہ قبر میں اترے. تو اب جو قبر میں اترے تو ان کی برزخی آنکھ وہاں ہو گئی. اچھا. اچانک کیا دیکھتے ہیں بہت بہترین باغ ہے اور وہاں ایک آدمی جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے وہ بڑے شان سے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ اس سے خوش آمدید کر رہے ہیں اور بھائی کیا حال ہے, فلاں کیسے تھے, فلاں کیسے تھے, سب خیریت ویریت پوچھ رہے ہیں. میں پہنچا تو ایسے کہنے کیسے ہیں مولانا آپ, پہچانا آپ نے ہم کو؟ تو کہا نہیں. کہہ رہے میں وہی تو ہوں محلے والا. اچھا. فلاں دکاندار کچھ بتایا. جی. کہ تمہارا اتنا مرتبہ؟ کہا صاحب میں نے اپنی زندگی میں کچھ کام کیے. نمبر 1 تول میں کبھی بے ایمانی نہیں کی. اچھا. اور نماز کا وقت جب ہوتا تھا تو چاہے جتنی بڑی لائن میری دکان پہ لگی رہی جی. کبھی میں نے نماز میں تاخیر نہیں کی, چھوڑ کے بھاگتا تھا. اچھا. اس کی بنا کے اوپر آج میرا یہ مرتبہ ہے. آپ کیسے ادھر کرنے کے ایسے ہی آئے تھے, بڑا پریشانی. کہنا اچھا تو آپ ایسا کیجئے کہ تو کچھ لیتے جائیے گھر والوں کے لیے. جی. تو وہی مردہ تھا تازہ. اس نے صاحب ایک تھیلی ان کو دے دی چاول کی, لیتے جائیے گھر. اب صاحب اچانک دیکھا وہ قبر میں کھڑے, مردہ ہے, ہاتھ میں تھیلی چاول کی. جی. بہرحال یہ گھر آئے. جی. اس میں سے نکالتے رہے, چاول پکتا رہا. جی. اچھا خاصا محلے میں مہکتا تھا. اچھا. تو چلتا رہا. ایک دن جب مولوی صاحب کہاں سے لائے ہو چاول اتنا زبردست؟ جی. جی. تب انہوں نے بات بتا دی. تو جتنا تھا تھیلے میں جی. اس کے بعد پھر اس میں ختم ہو گیا. اس کے بعد تو یہ لیکن سب کے ساتھ یہ چیز ممکن نہیں ہے. تقوی اس کے لیے شرط ہے واقعی. ہاں بالکل. جی. اچھا آخری سوال آگا میں آپ بلکہ قطع کلام ہوتا ہے. شہید دست غیب کا نام سنا ہوگا. جی. جی سنا ہے. شہید دست غیب نے اپنی کسی کتاب میں لکھا, وہ کتاب کا نام یاد نہیں ہے, کہ کسی عید کا موقع تھا تو لوگ عید کے موقع پہ ایک دوسرے کے یہاں ملنے جاتے ہیں. تو کچھ لڑکے شرارتی تو ہوتے ہی ہیں. کچھ لڑکے جو ہے وہ کسی دوست کے یہاں ملنے کا معلوم وہ ہے ہی نہیں, تو سامنے قبرستان تھا. جی. وہاں آ گئے تو ایک لڑکے نے شرارت میں کہا بھیا یہ لوگ تو ملے نہیں یار, تم ہی لوگ کچھ دعوت کر دو. اچھا. تب تک صاحب قبر سے آواز ہے منگل کو آئیے گا. اچھا. اب تو ان لوگوں کی حالت خراب, منگل کو آئیے گا. تو اب یہ لوگ ہر آدمی اپنے حساب سے مطلب نکال رہا ہے. اس کا مطلب کہ منگل کو ہم لوگوں کو مر جانا ہے, لگتا ہے قبر میں چلا. وہ سارے جو ہے سب ٹھیک ٹھاک کر کے اب منگل ہو گیا صاحب, سب ایک دوسرے سب خیریت, کہاں سب خیریت کرنے یار چلا جائے قبرستان, کہیں واقعی تو نہیں دعوت کی بات تھی. خیر وہاں پہنچ گئے تو وہاں بھی سناٹا. تو کسی نے کہا بھیا بتاؤ تم ہی کہ آ گئے ہم لوگ. تو اس نے کہا صاحب منگل کہا تھا مثلا, ہم لوگ آ گئے. تب تک صاحب اس قبر سے آدمی نکلا, ارے صاحب کہاں ہیں آپ لوگ, ہمارے آقا آپ لوگوں کے انتظار میں بیٹھے, تشریف لائیے. یہ سچا واقعہ ہے, شہید دستغیب نے لکھا ہے. اچھا. تو اب کسی کی ہمت ہی نہیں پڑ رہی اندر جانے کی. یار تمہاری بدماشی, تم جاؤ. وہ بیچارہ اترا. اس نے کہا چلے آؤ کوئی دقت نہیں. جو میں نے ابھی کہا نا وہ باغ بن جاتا ہے, ایک عالیشان باغ. وہاں پہنچ گئے تو دیکھا ایک آدمی بیٹھا ہے. اور صاحب وہاں کھانا وانا ملا. صاحب ایسی مٹھائی کہ آج تک زندگی میں نہیں کھائی ہوگی. تب تک کیا دیکھا کہ وہ آدمی جو بیٹھا ہے وہ تھوڑی تھوڑی دیر پہ آ کے اس کو سانپ ہے کوئی جو یہاں انگوٹھے پہ ڈس لیتا ہے. کچھ دیر کے لیے اس کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر نارمل ہو جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا صاحب میرا کاروبار یہ تھا, اور میں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, میں نے کبھی یہ نہیں کیا, میں نے کبھی وہ نہیں کیا. بس ایک چوک ہم سے زندگی میں ہوئی. کہا کیا؟ کہا ایک جگہ کچھ جو ہے وہ جھگڑا اختلاف تھا, تو میں وہاں پہنچ گیا. میں نے فیصلہ کرا دیا کہ بھائی اچھا ایسا میری مانو, نہ تمہاری, ایسا کرو تم. اس فیصلے سے وہ بیچارہ جو تھا جس کا مال تھا اس کا نقصان ہوا. اچھا. ہم کو اس کا یہاں جو ہے وہ چکانا پڑ رہا ہے, جو بار بار آ کے سانپ ڈس رہا ہے کہ تم کو کس نے کہا تھا اس کا نقصان کرنے کے لیے. تو خلاصہ کلام یہ کہنے لگے کہ عام آدمی کا رابطہ مرنے کے بعد اپنے مردوں سے ممکن نہیں ہے, لیکن یہ ایک دم سے ناممکن بھی نہیں ہے. جو واقعاً مومن پرہیزگار اس طرح کے وہ ممکن ہے. ہاں لیکن جو مر گئے ہیں وہ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے جو ہے زندہ رہ جانے والے لوگوں سے رابطہ برقرار
کر سکتے ہیں. کبھی یہ خواب کے ذریعے ہوتا ہے, کبھی کچھ ذریعے سے ہوتا ہے, لیکن ہو سکتا ہے. جی بہت شکریہ آغا. اور بس آخری سوال میں آپ سے اور یہ کرنا چاہوں کہ مثلا میں چاہوں کہ میں اپنی برزخ کی حالت دیکھ سکوں کہ جب میرے برزخ کا سفر شروع ہوگا تو وہ کیسا ہوگا, کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ لوگوں نے خواب کے ذریعے یا 2-3 منٹ میں وہ غفلت میں چلے گئے, بے ہوش ہو گئے اور پورا منظر انہوں نے دیکھا. بلکہ ایک کتاب بھی بڑی مشہور ہے 3 دقیقے در قیامت, اس میں پورا واقعہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا, جو انہوں نے نیکی کی تھی ان کا کیا صلہ ملا, جو بدی کی تھی اس کی کیا انہیں سزا ملی. کیا یہ سچ میں پاسبل ہے؟ دیکھیے یہ جو ہے وہ 3 دقیقہ در قیامت تو نہیں دیکھی ہے میں نے, لیکن ایک کتاب جو ہے وہ بڑی مشہور رہی ہے آغا کوچانی کی, کوچانی نجفی کی, جس کا نام تھا سیاحت غرب. اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے اردو میں. دیکھیے وہ ترجمہ جو ہے وہ روحوں کا سفر مل جائے تو اس کو خرید کے پڑھیے. اس کے سلسلے میں آغا خامنئی نے فرمایا ایک مرتبہ خطبے میں, دماغ میں پڑی ہوئی ہے, کہہ رہے تھے کہ بعید نہیں ہے کہ مرحوم کوچانی نجفی نے یہ جو عام طرح پر قصہ بنا کے لکھا ہے یہ خود یہ اپنے برزخ کا سفر لکھ رہے ہوں. تو یہ ممکن نہیں ہے, بٹ جنرلی جو ہے ہر آدمی کے لیے پاسبل نہیں ہے. وہی پچھلا سوال جو ہے جواب جو تھا وہ تقریباً وہی جواب یہاں آئے گا. اچھا, نہ ہم اسے بالکل ناممکن مان سکتے ہیں اور نہ ممکن مان سکتے ہیں. جنرل آدمی کے لیے تو ممکن ہے ہی نہیں ہے. بالکل بے شک. بہت شکریہ آغا. اسی کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. ناظرین محترم, پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیک راہ پر سیرت معصومین علیہ السلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے, تاکہ ہمارے برزخ کا سفر آسان ہو سکے اور ہم اپنے اہل بیت کے ساتھ محشور کیے جائیں. آپ سے ملاقات ہوگی ہمارے ایک اور نئے پروگرام میں. تب تک بنے رہیں چینل ون کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.